اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مرد سے زیادہ حسین کوئی نہیں جسے آتا ہے محبت کو پاک رکھنا۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد صادق علیہ رحمت اللہ سے منقول ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے عہد لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے اقرار کر لیا اور یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی، میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ اپنی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ عورت پاک دامن با حیا تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب بدبخت دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم میں تمہاری گناہ بھری دعوت ہرگز قبول نہ کروں گی، تم جو چاہے کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرات مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو کہا، میرے بھائی جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا گل کھلایا؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بد چلن ہے، اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، بھائی جان اللہ کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت واضح کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات جم گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم اور غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت بالکل بند کر دی۔ بالآخر ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار کے در پہ وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ مر چکی ہے تو وہاں سے چلا گیا۔ خدا کی قدرت کے شدید زخمی ہو جانے کے باوجود نیک خاتون ابھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی ایک راہب کے عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہیں سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا۔ دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک نیت راہب بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ راہب کی زوجہ فوت ہو گئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر جانا چاہو تو باخوشی چلی جاؤ، اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک اور پارسا خاتون بڑی دل جمعی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی بدنیت کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز اور با حیا عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، باخدا یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی نیک عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ بدکار سیاہ فام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بغض لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کی سیاہی نے جب ہر شے کو ڈھانپ لیا تو سیاہ فام غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا اور وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم اور شہوت پرست سیاہ فام غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس مہمان خبیث عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ ہائے ہائے کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت متعجب ہوا اور پریشان ہو کر کہا، تیرا ناز ہو، بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا، حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر دیا، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ عورت نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی، جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے، یہ 50 دینار لے جا اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جائے، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔
عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے غیر متین منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ ایک مجموعہ لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز صابرہ خاتون کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے ہی کو تھی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا یہ میری زر خرید لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کیا تم اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہ بیچوں گا۔ مسافر نے کہا تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے وبال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لے لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ عورت چونکہ مستورات والے حصے میں تھی اس لیے اس معاملے سے بے خبر تھی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے اب واپس نہیں آ سکتا تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا خدا کا خوف کر، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر نے کہا ان باتوں کو چھوڑ، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے۔ اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے مال کثیر دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو انہی سے پوچھ لو۔ سب مسافروں نے کہا اللہ کی دشمن، اس نے واقعی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ نیک اور پاک باز جرات مند عورت نے کہا تمہارا ناس ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں کہ مجھے کوئی بیچے، تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے مسافروں سے کہا یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا، بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا، تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے علیحدہ مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ رات دن گزرتے رہے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک باز عورت بہت معظم ہو گئی تھی، وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا اے لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان جواب دیا اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا اے لوگوں توجہ سے میری بات سنو، تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون کے قابل قدر مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا عالی جہاں حکم فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ شفیق الرحیم بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے عرض کی عالی جہاں جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔
चुनाचे बादशाह ने इस बाहया नेक सीरत साबरा खातून को पूरे मुल्क की सल्तनत अता कर दी और खुद दारे फानी से कूच करके दारे बकाह का राही बन गया। इसने मलिका बनते ही ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म शाही मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग नए बादशाह की बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ जब इसका शोहर और देवर आए तो हुक्म दिया कि इन दोनों को अलहदा खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी और जिस एहसान फरामोश ने अपनी इस मोहसना को बेच दिया था। मलिका ने हुक्म दिया कि इसे भी इन दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत राहिब और इसका बद किरदार सियाफाम गुलाम आया तो इन्हें भी लोगों से अलहदा कर दिया गया। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो मलिका ने इन पांचों को अपने पास बुलवाया और अपने शोहर से कहा कि तुम मुझे पहचानते हो? इसने कहा, खुदा की कसम आप हमारी मलिका हैं। मलिका ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सुनो, तुम्हारे बद किरदार भाई ने मेरे साथ कैसा बुरा सलूक किया था। ये कहकर सारा वाकया इसे बताया और कहा, अल्लाह खूब जानता है कि तुमसे जुदा होने से लेकर आज तक मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ। मैं आज भी पाक दामन और महफूज हूँ। फिर इसने अपने देवर को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। फिर राहिब से कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताओ। मैं वही औरत हूँ जो तुम्हारे पास जख्मी हालत में आई थी। तुम्हारे बेटे को तुम्हारे इस जालिम शहवत परस्त सियाफाम गुलाम ने ज़िबाह किया था। फिर गुलाम को बुलवा कर इसे भी कत्ल करवा दिया। अब इस शख्स की बारी आई जिसे फांसी दी जा रही थी और मलिका ने इसे बचाया था। जब वो आया तो इसे भी कत्ल कर दिया गया और इसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं वो अपने अंजाम बद को पहुंच गया। बाहया और पाक दामन खातून ने हर आन अपनी इज्जत की हिफाजत की, अहकाम खुदावंदी अज़्ज़वजल को पेश नज़र रखा और सब्र व इस्तिकामत से काम लिया। आज इसे ताज व तख्त और इज्जत व अजमत की दौलत मैसर थी। जब तक खालिक के कायनात अज़्ज़वजल ने चाहा वो बाहुसन खूबी अमूर सल्तनत अंजाम देती रही। फिर इस दारे फ़ानी से दारे बकाह की तरफ कूच कर गई। अल्लाह अज़्ज़वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। प्यारे भाइयों, इस सबक आमोज़ हिकायत के अंदर इबरत की बेशुमार बातें हैं। मसलन बगैर तहकीक किए कभी किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, कभी भी गैर महरूम के साथ तन्हाई इख्तियार नहीं करनी चाहिए और देवर तो मौत है। नेक लोग माल और दौलत देकर भी दूसरों को मुसीबतों और आफतों से बचाने की कोशिश करते हैं। दौलत का हरीस अपने मोहसिनों को भूल जाता है और उनके साथ ऐसा सलूक कर गुजरता है जो किसी तरह भी रवा जायज़ नहीं। बिला तहकीक किसी पर कोई हुक्म नहीं लगाना चाहिए। शहवत परस्ती गुनाहों के समंदर में गर्क कर देती है और इसमें डूबकर इंसान जहन्नुम की तह तक पहुंच जाता है। इंसान कैसी ही हालत से दो चार हो फिर भी अहकाम खुदावंदी अज़्ज़वजल की पाबंदी करे और अपनी इज्जत और ईमान को किसी कीमत पर ना छोड़े। बंदा मुसीबतों, जुल्म सितम की आंधियों और गम और हज़न की दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर कर एक ना एक दिन खुशियों और इज्जतों के गुलशन में ज़रूर पहुंचता है। इंसान को इसके बुरे अमाल का बुरा और अच्छे अमाल का अच्छा सिला ज़रूर मिलता है। जो हर हाल में अल्लाह और रसूल अज़्ज़वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकाम की पाबंदी करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। नुसरत खुदावंदी अज़्ज़वजल हर वक्त इसके साथ होती है। अल्लाह अज़्ज़वजल हमें नेक अमूर पर इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। अपनी इज्जत और असमत की हमेशा हिफाजत करनी चाहिए। किसी भी हालत में दौलत इज्जत की चादर दागदार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईमान के बाद इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत है। सब कुछ छूटे तो छूट जाए, लेकिन ईमान और इज्जत हाथ से ना जाने पाए, वरना दोनों जहां की बर्बादी है। अल्लाह अज़्ज़वजल हमें ऐसी सोच अता फरमाए कि हम भी हर हाल में हुक्म खुदावंदी अज़्ज़वजल और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और गुनाहों से नफरत करते रहें। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।